ہر وہ جو نفس کرتا ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر جسم ہے، وہ ابد ہی نہیں ہے، وہ پانی ایک نہیں ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور موت جو حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اگر میری رات طریقے مختلف ہیں، رات طریقے مختلف ہیں، جیسے ظاہر کہتے ہیں کہ یہ نئے انسان ایسا نہیں ہوتے، بلکہ وہی انسان اور وہی بدل بدل کر زمانے میں آتے ہیں۔ زمانہ ہی ہمیں جانتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں سزا ہے۔ چلو جاننے کے لیے عمل کی بات ماننے کے لیے یہ زمانہ تمہیں بنا کرتا ہے اور زمانہ تمہیں لاتا ہے۔ یہ زمانہ کا بدلنا آخر جس چیز کو نام دیا جاتا ہے اس کا وجود اور اس کا جسم دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں کہ کوئی چیز دنیا میں نہ ہو اور اس کو نام دے دیا جائے۔ مکان سب کہیں کہ مکان کا وجود ہوتا ہے، ہوگی ہر چیز ایک وجود میں آئے گی تو اس کا نام ہوگا۔ آج زمانہ تجھے مانتا ہے اور زمانہ ہی تمہیں لے آتا ہے، تو کوئی تو ہے جو زمانے کے بنانے والا ہے۔ موت کے ساتھ اور ایک طرف دھوپ میں اور کسان والی مزدوری کر رہا ہے، یہ کیسی عادت ہے؟ یہی تو عادت ہے۔ اگر وہ جیل سب سے نہ بناتا آج میرے کپڑے توڑ دیتے، آج میرے لیے کاشتکاری کر کے کتنا کام کرتا میں نہیں ملا، آج یہ جو کتنے جو پھل کھا رہا ہے ان کی دشمن ان کی نسل بڑھانے میں کام کر رہا ہے۔ یہی اس کی عادت ہے کہ ایسا پتا ہونا چاہیے جو میرے دوسرے انسان کے لیے اور ایک انسان کا ایسا پتا ہونا چاہیے جو اس کی ضروریات پورا کرتا ہے۔ یہ عادت موت جو حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں، کوئی مرے یا نہ مرے ایک دن قبر میں جانا ہے، چاہے کسی کا جی کرے کیا کرے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو قبر تک جانا ہے۔ اپنی خوشی سے نہیں جائے گا تو چار مدد اٹھا کے لے جائیں گے، اپنے خوشی سے نہیں جائے گا، چار مدد میں چلا جائے گا، جانا ضرور ہے۔ جب جانا ہے اور موت کہانا ہے اپنے مولا کی زیارت۔ کوئی نہیں مر سکتا جب تک ہمارے ایک ہی بات کتنے بار رہے اور تیرے بھائی مولا ہر
اللہ کو ہے کہ جو عجیب مخلوق ہو کر اللہ کی اطاعت میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر ایک کے سامنے آ سکتا ہے اور یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں کہ مخلوق جانے کی محتاج ہے، خالق جانے کا محتاج نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور ایک پرندہ بھی اور کہنے لگا میں اپنے بعد اس کی بنے رہنے کا قرآن سننا، اس کو یہ بادشاہ کو سنا جو یہ پرندہ ایسی جگہ سنا کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور یہ دے دیا چھوٹے دے اگر جب سے ڈھگا اور اپنے گھر کے آخری بادشاہ کی محل پر آخری کوشش نہیں کیا، پہلے اس کوشش میں ساری نظر سمجھ اس سے چلانا بند کر دیا اور انتظار کرنا ہے وہ ایک سال کے بعد وہ چھوٹا بیٹا ہاتھ میں چھوٹی ہے اور دوسرے ہاتھ کو زندہ بنتا ہے، میرے کے بعد مجھے بچہ ہو جاتا ہے۔ حکم کی تعبیر نہیں تھی، مجھے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جیسے بابا جان میں دنیا کے آخری کنارے پہ پہنچا ہوں، شاید کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ مہان بھی دیکھ رہا۔ ایک چور کا عادت کی چوری چوری کر دیا۔ ایک دن اس نے ایک پانچ ہوا اس نے اناج کا دان دیکھا جس سے بہت تین اناج ہو گئی۔ جائیں گے وہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے دوپہر تک جب ساری دنیا آرام کر رہی تھی، حتیٰ کہ پرندے بھی چھاؤں میں چھپ گئے، یہ اٹھا جانے کی تیاری کرنے لگا، بیٹے کو ساتھ دیا، بیٹے کا بابا آپ نے کہا ہے کوئی دیکھنے والا ہو کچھ دیر کے بعد پھر اٹھا، پھر بتا دیا، پھر بابا کو بتائی دیا، پھر کہا بابا جان ہو جائے کیوں شام ہو گئی، آدھی رات بھری، اب اس نے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا صاف ہو گیا، باغ میں پہنچ گئے۔ اب پہلے بیٹے نے سارے باغ میں ٹہل لیا، رات میں باغ میں ٹہل لیا، دائیں بائیں سامنے پیچھے ادھر ادھر کوئی نظر آیا، باغ راستے کر راستے کا اس نے اناج کو ایک ارادہ کیا، بیٹے کے کتاب میں جانا کب جائے کیوں بیٹا کوئی دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہا، بیٹے کون دیکھ رہا؟ یہ دنیا مقامات اس لیے ہے بہت ایک دفعہ ایک گروہ بیٹھا تھا اور دنیا کی مکمل کرتا ہے، یہ کیا ہے دنیا؟ ڈاکٹر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ہر
काम तो नहीं करता, दुनिया तो जहन्नम है, दुनिया तो जिल्लत है, दुनिया की मुजम्मत कर रहे हैं। मौला मुस्तक़ियाम बाबू मदीना के इल्म, बाबू मदीना की हिकमत, सच्चाई की सत्ता की ताकत से गुजर होता है। अली हम दुनिया के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या दुनिया की मुजम्मत कर रहे थे? मुजम्मत कर रहे थे। दुनिया को मेरी नजर से, ये दुनिया वो है जो तुम्हारे आने का सबब हुई। दुनिया की मुजम्मत कर रहे हो, ये दुनिया वो है जहाँ आके बंदा अपने काबिल को राजी करता है। ये दुनिया वो है जहाँ बंदा अपने महबूब के राजी करता है। ये दुनिया वो है जहाँ बंदा अपने आगे की देते जाए। ये दुनिया को जन्नत का रास्ता है, तुम अपनी मुजम्मत करो कि हम दुनिया में 20 लाख अपनी 1000 लाख और उनका तकवा अपने ज़माने के उलमा में मौजूद एक चंद्रा मास्टी पानी की मशबाते लेके आ रहा है, उसने लेके जमात की है, उसने मशरक का मुंह था, एक किनारे पर था और नमाज में जाके शामिल हो। जिसने काम से ये कहा है कि मुझे नमाज मास्टर को भी मुझे काम करना, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़ना, काम को अगर कर दो तो हमारे तरबियत हमें बादशाह ने बताया ही नहीं है कि जब नमाज और काम से हो जाए तो काम को छोड़ो और नमाज की जरूरत जानबूझकर जो नमाज को देर से पढ़ता है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानबूझकर उसने नमाज को देर करके पढ़ा, कोई शरई उज़्र नहीं रखता, 70,000 और क़यामत के दिन 70,000 चीज उसके एक आधा जन्नत में शामिल है। तूने नमाज को तूने नमाज को अहमियत नहीं, तूने नमाज की फजीलत को नहीं समझा, तूने नमाज को काम से बेहतर नहीं समझा, तूने अपनी जरूरियात और अपने काम और अपनी जरूरत से नमाज को हकीर समझा। बड़ी जरूरत है समझता ही बताओ, रोजा नहीं रखोगे गुनाहगार हो जाओगे, ज़कात वाले में अदा नहीं कर रहे गुनाहगार हो जाओगे, हज वाले को क्या है अदा नहीं कर रहे गुनाहगार हो जाओगे, मुल्क वाले को क्या है अदा नहीं कर रहे गुनाहगार हो रहे हो, माँ बाप के एहतराम वाले नहीं कर रहे गुनाहगार हो रहे हो, हम सारे हज कसम कर रहे हो गुनाहगार हो रहे हो, मोमिन की हिम्मत कर रहे हो गुनाहगार हो रहे हो, कुरान को हकीम बनाने की तौफीक नहीं गुनाहगार हो रहे हो, नमाज नहीं पढ़ोगे गुनाहगार हो रहे हो, रोजा नहीं रखोगे गुनाहगार हो रहे हो, हज नहीं कर रहे वाजिब के बावजूद गुनाहगार हो रहे हो, ज़कात वाजिब हो गया है अदा नहीं कर रहे गुनाहगार हो रहे हो, वाजिब है अदा नहीं कर रहे गुनाहगार हो रहे हो, मुझे अल्लाह की
بن رہے گناہگار نہیں ہو گے. روزہ رکھنے سے گناہگار ہو جائیں گے, زکات ادا کرنے سے گناہگار ہو جائیں گے, ہر چیز کی طاقت ادا نہیں کرنے سے گناہگار ہو جائیں گے, ساری رکھنا والے کا مسلمان ہے گناہگار ہو جائیں گے, ماں باپ کو اتنا واجب ہے نہیں کرنے گناہگار ہو جاؤ گے, نماز نہیں پڑھو گے مجھے قرآن سے گناہگار نہیں ہو گے. اس لیے ہم گناہگار نہیں ہو رہے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. روزہ نہیں رکھنے سے گناہگار ہو رہے ہیں, نماز نہیں پڑھنے سے گناہگار ہو رہے ہیں, حج نہیں کر رہے گناہگار ہو رہے ہیں, جھوٹ بول رہے گناہگار ہو رہے ہیں, کسی کی آزادی کر رہے گناہگار ہو رہے ہیں, کسی کی خدمت کر رہے گناہگار ہو رہے ہیں, کسی کا حق ختم کر رہے گناہگار ہو رہے ہیں. نماز نہیں پڑھو گے نا گناہگار نہیں ہوگے. تاکہ اللہ فرماتا ہے اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سنو اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو مشرک نہ بنو. نماز پڑھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوگا صرف مشرک نہ بنتا. بننا ہے اور اپنے ایمان کے سامنے جانا ہے, ایمان کی موجودگی میں اللہ کی بات کہاں میں حاضر کرنا ہے. آپ کو مجھے جانا دے دے میں میرے ساتھ میں اپنے ساتھ والوں سے نہیں ہوتا ادھار لے کے بھی تین بار میرا بنا تو لے لو. چلو میری پڑتی ہے ایم کے بلا لے ایسے دعوت دے دے ایسے دو دعوت دے دے تین دن بعد دوسرے پالن کرتے کرتے اگر چلنے کو درست ہو جائے گے پورا من چلتا ہے. کپڑے چاہے ادھار میں دینا پڑے کسی مزدور پائیں گے. کیوں یہ آیا شخصیت سے ملاقات ہوتا ہے اور مال اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. کتنی نعمت ہے تو جو ذریعہ ہے اپنے اللہ سے ملاقات. بہت زیادہ کی ملاقات کو جاؤ کچھ کیا ہے اور اللہ کے پاس جانے جانے کے لیے کچھ نہیں کرتا. اللہ کی ملاقات سے بھی کیا اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تین چیزوں کا پہلے اللہ کہتا ہے سکڑے کی طاقت توڑ دے, حرام سے اپنے پاؤں کو بچا لے, ظلم سے اپنے ہاتھ کو بچا لے, بے حیائی سے اپنی مانوں کو بچا لے, غیبت سے زبان کو بچا لے, لہو و لعب سے اپنے کانوں کو بچا لے, اور پھر ملاقات کے لیے آ جا. پھر میں وہ کریم ہوں کہ تجھے گالی نہیں ڈالوں گا, تجھے سجن دوں گا کہ اگر تم نے اطاعت محمد و آل محمد میں زندگی گزار کر میری ملاقات کے لیے بے سامان لے کے آ رہے ہو تو میں جنت کی منزل کو غلط نہیں دوں گا, بلکہ یہ دوں گا کہ جلدی آنا میری جنت کا تیرا انتظار ہے. مومن کی جان کی کمر کم قیمت ہے, کم قیمت وہ جنت ہے. جنت سے کم قیمت کرنے کی جان سب سے بڑی جان کی مومن کی قیمت کم از کم جنت ہے. اس سے کم قیمت میں نہ بیچو. ہم بتا رہے ہیں
ہم کو اللہ کے خاطر سارے بیماریوں میں جو ہے دیکھنا وہ زیادہ سے زیادہ مزدوری کرتا رہتا ہے سارے دوسرے کو محنت کر رہا ہے 3 لاکھ کے بعد اتنا بھولا ہے کہ اپنے باپ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا بیٹھا اپنے باپ کے دشمن سے دوستی ہو گئی ہے تو سرکار آدم ہر انسان کے دادا ہے اور یہ شیطان ملعون تیرے باپ کا دشمن ہے اب ہزار ہو کے دشمن یہ ہے کہ باپ کے دشمن کو کبھی دوست نہ بنا جب باپ پیارا کر جب باپ کا دشمن پیارا ایک دنیا میں جیسے جو سرمائے نہیں کما سکتے اسی طرح ایک ہی دن میں شیطان بھی ہو اور اللہ بھی ہو یہ ہے اتنا ایک چیز کا اپنا دل کو اپنا مشکل بنا یا پہلوان کا مشکل بنا یا شیطان کو اللہ نے تیری نجات کے لیے دین اسلام کو تیرا آئین زندگی بنایا 1,24,000 انبیاء اس آئین کو پہنچانے کے لیے تیری خاطر تھے اور قیامت تک سارا معصوم امام اس کی حفاظت کے لیے بھیجے کہ تیری مخلوق جہنم کا ہر معصوم اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کرتا ہے ہر معصوم جیسے حفاظت آئے محمد نے کی ہے خود لینا آسان ہے اور کوئی کمی نہ فکر شہر ہے اور ہر منزل سے بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھتی ہوں ہر منزل سے شامیوں بھائیوں میں نے راوی کی بہن نہیں میں نمازی کی بہن کون سی کلاس پڑھتے میرے آپ کون سی کلاس پڑھتے آسان محسوس ہوئی کتاب ہمارے ڈگری لینا کوئی نہیں ہے کتاب سے سبق سیکھنا چاہیے سماجوں میں جو ہم اور ماشاء اللہ خود بیچنے والے
مصیبت یہ ہے ہر میں تربیت کی اولاد کی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے کلاس میں لوگ اپنا نہیں کرتے نہیں کرنا نہیں کھاتے نہیں وہ نہیں کرتے تھے شادی کا زمانہ ہوتا تھا. یقین کریے میں جاتے وقت بھی بیٹوں کے بچے کی تلاشی رہتی تھی کیا کیا لے کے جا رہا ہے. اور جب چھٹی کے بعد آتے تھے بچے آتے تھا میں پھر بھی بچہ چھوڑ کے دیکھتے تھے کہ کیا کیا لائے ہیں. اگر بھی جائے تھے نا یہ کہاں سے نہیں جب تو سمجھ کر بچے نے 2 سال تیسرا کہاں سے آ رہا بیٹے کے دن میں زیادہ میں 5 روپئے نہیں ہے. جب آ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ میں کامیابی ہوتی ہے اور بچے میں 5-6 روپئے کے دن ہوتے ہیں. ماں نے کچھ نہیں پوچھا میں نے تو نہیں کیا تھا کہاں سے. اگر ماں پوچھنا شروع کر دے تو یقین کریے معاشرہ آج سدھر گا. ماں فکر ہے جو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر رہی. میں کہا کرتا ہوں ماں زندہ ہو معمول بنین ہو بیٹا آباد ہو. یہ ہے ماں کی تعلیم. ماں زہرا ہو 11 بیٹے امام بنتے ہیں. ماں مریم ہو بیٹا عیسیٰ بنتا ہے. اور ماں نوح کی بیوی ہو بیٹا کنعان بنتا ہے جو کہتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تیرے سفینے میں نہیں بیٹھوں گا. یہ ہے ماں کا دین. اگر ماں تربیت نہیں کرے گی وہ بیٹا آج وہ بیٹا ایمان کا بھی دشمن بن جائے گا. وہ بیٹا نبی کا بھی دشمن بن جائے گا. جتنے نبی آئے سرکار آدم سے لے کے سرکار خاتم تک اور جتنے ولی آئے سرکار امیر المومنین سے لے کے سرکار حجت تک تمام کے تمام مرد ہیں. سارے مرد ہیں اور معاشرہ میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. ہدایت مرد کو بھی ضروری ہے. ہدایت عورت کو بھی چاہیے. میرے اللہ کیا انتظام ہے میرے پاس. مرد کو نبی کو دیکھ لے گا نبی کی محفل میں جا کے بیٹھے گا نبی کی بات کرے گا ہدایت آ جائے گا. عورت کے لیے کیا اہتمام ہے. سارے کے کائنات میں عورتوں کو ہدایت کے لیے تیری آسمان کی طرف سہارا کو اگر کسی نے ماں بننا ہے تو جناب سہارا کو بیٹے کو. اگر کسی کو بیٹی بننا ہے جناب سہارا کو بیٹے کو بیٹی. اگر کسی کو بیوی بننا ہے جناب سہارا کو بیٹے کو بیٹی. آپ نے نکاح کے لیے آدیا بات کرتے جناب شہزادوں کی ماں کیوں ہے اور خود
نے دیکھا ہے 18 سال کی عمر میں کوئی عورت ضعیف ہو گئی، بابا کی وفات کے بعد جناب سیدہ محمد جیسا بابا جدید کر کے چھوڑ رہا ہے،